मैं तो ज़र्रा हूँ, मेरी ज़ात में क्या रखा है। मैं तो ज़र्रा हूँ, मेरी ज़ात में क्या तेरी निस्बत ही से पाया है जो पाया मैंने। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا
وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين صدق الله العظيم
الحمدللہ یہ قاری عمران صاحب تھے جو تلاوت کلام پاک کا شرف حاصل کر رہے تھے۔ یہ مرکزی دارالعرفان منارہ کے مسجد کے جامع مسجد کے امام بھی ہیں اور وہاں کے دارالحفاظ کے مدرس بھی ہیں۔ اب اس کے بعد میں ہدیہ نعت کے لیے دعوت دوں گا عبید الرحمن صاحب کو، وہ تشریف لائیں اور نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم ادا کریں۔ تیری یادوں کا چمن دل میں بسایا میں نے، تیری یادوں کا چمن دل میں بسایا میں نے، راز جینے کا تیری یاد سے پایا میں نے، بوسے مٹی نے دیے تیرے قدم کو آقا، بوسے مٹی نے دیے تیرے قدم کو خاک بطحا کو ہے آنکھوں سے لگایا میں نے، خاک بطحا کو ہے آنکھوں سے لگایا مجھے معلوم ہے لپٹا تھا یہ تجھ سے آقا، مجھے معلوم ہے لپٹا تھا یہ تجھ سے در کعبہ کو بھی سینے سے لگایا میں نے، در کعبہ کو بھی سینے سے لگایا میں تو ذرہ ہوں، میری ذات میں کیا رکھا ہے، میں تو ذرہ ہوں، میری ذات میں کیا تیری نسبت ہی سے پایا ہے جو پایا میں نے، تیری نسبت ہی سے پایا ہے جو پایا
دم رخصت میرے بس تیرا نام تھا لب پر دم رخصت میرے مال دنیا سے یہ سیماب کمایا میں نے مال دنیا سے یہ سیماب کمایا میں نے تیری یادوں کا چمن دل میں بسایا میں نے راز جینے کا تیری یاد سے پایا میں نے یہ عبید الرحمن تھے، حضرت جی مدذل العالی کا کلام جو ہے یہ پیش کر رہے تھے، اور حضرت جی مدذل العالی کا جو کلام ہے جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح میں بڑے درد سے تعریف فرمایا، اب انشاءاللہ قاری عمران صاحب اس کو ادا فرمائیں گے۔ قاری عمران صاحب ہدیہ نعت کے لیے۔ درود پاک پڑھو۔ تیرا حسن روشن ہے دونوں جہاں میں، تیرا حسن روشن ہے دونوں جہاں میں، تیری نعت کیسے کہاں سے کہوں میں، تیرا حسن روشن ہے دونوں جہاں میں، تیری نعت کیسے کہاں سے کہوں میں، تیرا حسن روشن ہے دونوں جہاں میں، بناؤں میں سرما تیری خاک پاک کو، بناؤں میں سرما تیری
روشن ہے دونوں جہاں میں، زمانے میں بانٹوں میں خوشبو کو تیری، زمانے میں بانٹوں میں خوشبو کو تیری، بنوں تیرا قاصد زمین پہ پھروں میں، تیرا حسن روشن ہے دونوں جہاں میں۔ عطا عشق کی آگ ہو بانٹنے کو، عطا عشق کی آگ ہو بانٹنے کو، مسلمان کو درد آشنا تو کروں میں، تیرا حسن روشن ہے دونوں جہاں میں، مٹائے کفر کے اندھیروں کو جگ سے، مٹائے کفر کے اندھیروں کو جگ سے، تیرے در کا خادم انہیں دیکھ لوں میں، تیرا حسن روشن ہے دونوں جہاں میں، سجائے یہ بدروں احد کو دوبارہ، سجائے یہ بدروں احد کو دوبارہ، تمہارے ہیں خادم یہ سب سے کہوں میں، تیرا حسن روشن ہے دونوں جہاں میں، ہے سیماب کی یہ انوکھی تمنا، ہے سیماب کی یہ انوکھی تمنا، یہ سب اپنی آنکھوں سے بھی دیکھ لوں میں، تیرا حسن روشن ہے دونوں جہاں میں، تیری نعت کیسے کہاں سے کہوں میں۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم،
واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم مولا یا صلی وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق کلہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما الحمدللہ اللہ کریم کا احسان ہے اس نے پھر اس شہر میں اور اس مسجد میں حاضری کی توفیق بخشی جہاں جن گلیوں میں پھرتے ہوئے میری عمر عزیز کے 25 برس گزرے الحمدللہ مجھے وہ دن بڑے یاد ہیں جب حضرت جی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے ساتھ یہاں جمعہ پڑھا کرتے تھے اللہ کریم کا نظام ہے کار دنیا رواں دواں ہے اللہ کی مخلوق آ رہی ہے جا رہی ہے لیکن سب لوگ صرف آ جا نہیں رہے کچھ اللہ کے بندے ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جس عہد میں گزرتے ہیں اس پر نقش دوام ثبت کرتے چلے جاتے اور پھر صدیاں ان کی یادیں چھین نہیں سکتی ایسی ایک ہستی اس شہر اس مسجد اس محلے میں گزری حضرت مولانا علیہ خان رحمۃ اللہ آنے والی صدیاں جس کے نقو کے پاک علاج یہ بڑے نصیب کی بات ہے اور رب العالمین کی تقسیم ہے کس کے حصے میں کیا آتا ہے یہ بڑے عجیب لوگ ہوتے ہیں عوامی زندگی بسر کر جاتے ہیں لیکن یہ لوگ اخص الخاص ہوتے ہیں میں یہ چاہوں گا کہ اللہ کریم مجھے توفیق دے اور
میں اس شعبے پہ بات کر سکوں کہ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس میں کیا کام کیا. یوں تو دنیا جانتی ہے جب پاکستان بنا اس وقت میدان میں علماء میں سے 5-6 حضرات تھے. حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ، پیر احمد شاہ بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، عبدالستار تونسی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، مولانا دوست محمد قریشی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یا کوئی 1-2 اور ہستیاں ہوں گی جو اس سطح پر تھے کہ وہ عہد دہشت گردی کا نہیں تھا، مناظرے ہوتے تھے، دلائل سے بات ہوتی تھی. تو ہماری پوری اہل سنت برادری کے پاس یہ 5-6 لوگ سرمایہ ہوتے تھے. اور یہ وہ پہلو ہے جسے ہر کوئی جانتا ہے. حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا علمی پایہ بھی بہت بلند تھا اور تمام فرق باطلہ کے خلاف بہت اعلیٰ پائے کے مناظر بھی تھے. عالم ہونا ایک بات ہے، مناظر ہونا اس سے الگ ایک بات ہے. مناظر بہت پائے کے لوگ ہوا کرتے ہیں، صرف علم ہی نہ ہو، دماغ حاضر ہو، فوراً جواب دے سکیں، سوال کر سکیں. ایک الگ فن ہے جس میں تربیت کی جاتی ہے. جیسے ایک افتاء الگ فن ہے، ہر عالم فتویٰ نہیں دے سکتا. جنہوں نے افتاء کا کورس کیا ہوتا ہے مفتی فتویٰ دیتے ہیں. اسی طرح ہر بندہ مناظرہ نہیں کر سکتا، ہر عالم. یہ بھی فن ہے، بڑی محنت سے حاصل کرنا پڑتا ہے. حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا بہت بلند نام تھا اس شعبے میں، اور کسی ایک فرقے کے خلاف نہیں، دنیا بھر کے فرقوں کے خلاف، تمام فرق باطلہ کے خلاف، وسیع المطالعہ، وسیع النظر. ایک پہلو اور بھی ہے. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات سترگہ صفات سے کائنات کو، کچھ نصیبوں کو، مسلمانوں کو دین ملا، شریعت ملی، اسلام ملا. کیا شریعت الفاظ کا نام ہے، باتوں کا نام ہے، زبانی یا تحریری جو کچھ ہے یہی شریعت ہے؟ نہیں، یہ علوم نبوت ہے. ہمارے پاس اللہ کی کتاب ہے، قرآن کریم ہے، اللہ کا ذاتی کلام ہے. لیکن ہم نے قرآن کا نہ نزول دیکھا، نہ قرآن کسی نے سنا سوائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. تو کلام الہی بھی امت کے پاس حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا عطا کرتا ہے. آپ نے فرمایا یہ قرآن ہے تو ساری امت مانتی ہے یہ قرآن. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کوئی دوسرا گواہ نہیں کہ اس نے وحی الہی سنی. اسی طرح سارا دین روزمرہ کے معمولات، فرد کی ذات، قوم، ملک، بین الاقوامی سطح پر سارے تعلقات، سارے معاملات، ہر کام کے کرنے کا طریقہ، کسی کام کو نہ کرنے کا سلیقہ، دوستی کے ڈھنگ، دشمنی کے رنگ، حلت و حرمت، جائز و ناجائز، پورا نصاب یہ کیا ہے؟ یہ علوم نبوت سے عطا کیا.
یہ سب تعلیمات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمارے ہاں بہت سی کتابیں پڑھ لینا، بہت سے فنون کو جان لینا، بہت سی باتیں یاد کر لینا، اسے علم کہتے ہیں۔ یہ صورت علم ہوتی ہے، یہ حقیقت علم نہیں ہوتی۔ صرف پڑھ لینا، یاد کر لینا، جان لینا، یہ صورت علم ہے۔ اور صورت علم کو خبر کہا جاتا ہے۔ یہ خبریں ہیں جو ایک آدمی کے پاس جمع ہو جاتی ہیں، بہت سی خبریں جمع ہو گئی، وہ اپنے آپ کو عالم سمجھنے لگا، لیکن یہ صورت علم ہے۔ حقیقت علم کیا ہے؟ جس بات کی آپ کو خبر ہو، آپ کا دل اسے قبول کرے، اور دل کے قبول کرنے کی یہ دلیل ہے کہ آپ کا عمل اس پر ہو جائے۔ یہ حقیقت علم ہے۔ انبیاء جو دین تقسیم فرماتے ہیں، انبیاء جو دین امت کو پہنچاتے ہیں، اس میں صورت علم نہیں ہوتی، حقیقت علم ہوتی۔ اللہ کا رسول جو فرماتا ہے، جو مانتا ہے، وہ فرمان رسالت پناہی میں ڈھل جاتا ہے۔ اس کا یقین، اس کا کردار، اس کی زندگی کا تعامل، ہر چیز اس شعبے میں ڈھل جاتی ہے، وہ ویسا بن جاتا ہے۔ اسے حقیقت علم کہتے ہیں۔ انبیاء جو تقسیم فرماتے ہیں وہ حقیقت علم ہوتی ہے، دانشور جو بانٹتے ہیں وہ صورت علم۔ یہ جو حقیقت علم تھی، اس کے اثرات کیا تھے؟ قرآن کریم کی اس آیہ کریمہ نے اسی بات پہ بحث فرمائی ہے۔ مومنین کو، ایمان والوں کو خطاب کرتے ہوئے ارشاد ہوتا ہے، وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ، جان لو، سمجھ لو، تمہارے اندر اللہ کا رسول موجود ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس آیہ کریمہ کے بارے میں یہ بات تو عام آدمی کی سمجھ میں آتی ہے کہ جب حضور اس دار دنیا میں جلوہ افروز تھے، اللہ نے فرما دیا فیکم رسول اللہ۔ جب حضور اس دار دنیا سے پردہ فرما گئے تو پھر کیا مطلب ہے کہ اللہ کے رسول تم میں موجود ہیں؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا، اللہ کے نبی کا حقیقی رشتہ جو ہوتا ہے امت کے ساتھ، وہ امتی اور رسالت کا ہوتا ہے، امتی اور نبوت کا ہوتا ہے، امتی اور علوم نبوت کا ہوتا ہے، امتی اور برکات نبوت و رسالت کا ہوتا ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس عالم سے پردہ فرما گئے، لیکن آپ کی رسالت، آپ کی تعلیمات اور آپ کی رسالت کی برکات نہ صرف تاحال موجود ہیں، قیامت تک موجود رہیں گی۔ تو گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام موجود ہیں، اخبار موجود ہیں، کردار موجود ہے، طریقہ زندگی، طرز حیات موجود ہے۔ تو اس شعبے سے پھر اطاعت والے کے لیے وہ برکات بھی موجود ہیں، اور عدم اطاعت والے کے لیے وہ محرومیاں بھی موجود ہیں۔ تو اس اعتبار سے قرآن فرماتے ہیں ان فیکم رسول اللہ، اللہ کے رسول کی رسالت تو تم میں موجود ہے نا، برکات تو موجود ہے، احکام تو موجود ہے۔ یہ برکات رسالت ہی تھیں کہ ہر آنے والے کو شرف صحابیت عطا کر اللہ نے صحابی بنا دیا۔ صحابی کا لفظی معنی تو ہے صحبت یافتہ، صحبت میں پہنچنے والا۔
لیکن اس سے مراد یہ ہے کہ دنیا میں بے نظیر منصف دیانتدار امانتدار اطاعت گزار اللہ کا مقبول بندہ جس کی مثال کوئی غیر صحابی نہیں بن سکتا۔ تمام اعلیٰ صفات میں ہر غیر صحابی سے افضل ترین۔ صحابی کیسے بن گئے؟ کتنے وظیفے کیے ان لوگوں نے، کہاں چلہ کشی کی، کتنے روزے رکھے، کیا کیا؟ کچھ بھی نہیں۔ انہیں ایک نگاہ مصطفیٰ شرف صحابیت سے سرفراز کر۔ وہ جو کسی نے کہا تھا نا، من سی پا رہے دل می فروشم، میں دل کے ٹکڑے بیچتا ہوں، بے گفتہ قیمتش گفتم نگاہے۔ وہ کسی نے پوچھا بھائی شور کر لے، وہ بیچتا ہوں، قیمت بتاؤ کتنے میں بیچو گے؟ گفتم نگاہ ہے، میں نے عرض کر دی کہ ایک نگاہ کے عوض بیچ دوں گا۔ تو مخاطب نے کہا کہ مانگا مول تو نہیں ملا کرتا، بے گفتہ کم ترش، اس میں کوئی کمی کرو گھٹاؤ، جو مانگ رہے ہو تو مانگی قیمت کب ملتی ہے؟ گفتم کے گاہ، میں نے کہا زندگی میں ایک نگاہ سے، کبھی زندگی میں ایک نگاہ سے، زندگی میں ایک نگاہ محمد الرسول اللہ جسے نصیب ہوگی وہ شرف صحابیت سے سرفراز۔ صحابیت کیا تھی اس کی تعریف قرآن کریم نے فرمائی ہے۔ پہلی بات، بنیادی بات یہ ہے کہ جب تمہیں ایمان بالرسالت نصیب ہوتا ہے تو پھر سنو اور اطاعت کرو۔ تمہاری یہ حیثیت نہیں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مشورے دینے لگو، جیسا آج کا دانشور یہ سمجھتا ہے کہ اگر دین میں یہ نہ ہوتا وہ ہوتا تو بہت اچھا ہوتا، فلاں حکم ایسا نہ ہوتا ویسا ہوتا تو بہت۔ کچھ زیادہ دلیر ہیں، وہ کہہ دیتے ہیں کہ آج کے عہد میں دین قابل عمل نہیں۔ حالانکہ بات یہ ہے کہ آج کا عہد اتنا نااہل ہو چکا ہے کہ وہ دین کے قابل نہیں رہا۔ بات الٹی کرتے ہیں کہ دین عہد کا ساتھ نہیں دے رہا، حق یہ ہے کہ آج کا عہد اس قابل نہیں رہا کہ اللہ اسے دین سے نوازے۔ بات سیدھی اس طرح سے فرمایا، تمہارا کام ہے سننا اور اطاعت کرنا۔ لو یطیعکم فی کثیر من الامر لعنتم، اگر اللہ کا رسول تمہاری رائے ماننے لگے تمہارے لیے زندگیاں دشوار ہو جائیں، مشکلات پیدا ہو جائیں، تمہارے راستے مشکل ترین ہو جائیں۔ یہ مت سوچو کہ میں مشورہ دوں، ہاں ایک ہی قاعدہ ہے، سمعنا و اطعنا، یا رسول اللہ ہم نے سن لیا، ہم نے مان لیا۔ اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ فرمایا وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ، اللہ نے تمہارے لیے ایمان کو محبوب کر دیا۔ تمہارا مال جا سکتا ہے، تم کھو سکتے ہو، جان جا سکتی ہے، لیکن تمہارا ایمان نہیں جا سکتا۔ اللہ نے ہر چیز سے زیادہ تمہارے دلوں میں ایمان کی محبت بھر دی۔ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، اور اس نے ایمان کو تمہارے دلوں میں سجا دیا ہے۔ ہم گھروں کو سجاتے ہیں نا، قیمتی چیزیں لا کر ایسی جگہ پہ رکھتے ہیں کہ ہمارا گھر بہت عالی شان لگے۔ فرمایا اللہ نے نور ایمان کو تمہارے قلوب میں سجا دیا ہے۔ زَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ عَلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ، کفر، بدبرائی، گناہ اور نافرمانی تمہارے دلوں میں مغضوب ترین شے بنا دی ہے، نفرت انگیز بنا دی ہے، تمہارے دلوں کو کفر سے، نافرمانی سے، گناہ سے متنفر کر دیا ہے۔
غلطی تمہیں کڑوی لگتی ہے، نیکی تمہیں میٹھی لگتی ہے، محبوب ہو جاتی ہے۔ اولئک ھم الراشدون، یہ صفات جن لوگوں کو ملی اور یہ شرف صحبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حقیقت علم نصیب ہوئی، ایمان دلوں کی زینت بن گیا، کفر گناہ برائی سے نفرت ہو گئی، فرمایا یہ حقیقی طور پر سیدھے راستے پر لوگ ہیں، یہ راہ راست پر۔ فضل من اللہ و نعمہ، انہیں اللہ کا بہت انعام نصیب ہوا ہے، اس کی نعمتیں اور اس کی مہربانیاں۔ واللہ علیم حکیم، اللہ کریم خود جاننے والے ہیں کہ کس کی کیفیت کیا اور اس کو کیا انعام دینا ہے، ہر بات سے باخبر ہے، ہر حال سے واقف۔ تو تعلیمات نبوت نے احکام و فرائض اور سارا دین کلمہ طیبہ سے لے کر موت و حیات قیامت آخرت تک کا سارا دینی علم عطا فرمایا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور ہر مومن ہر مسلمان کا کام یہ ہے کہ اسے سنے، تسلیم کرے اور اس پر عمل کرے۔ ساتھ برکات نبوت بھی نصیب ہوئی، جنہیں صحبت رسول نصیب ہوئی ان کے دلوں میں انقلاب آ گیا، ایمان ان کے دلوں کی زینت بن گیا، زیور بن گیا، کفر برائی گناہ سے انہیں نفرت ہو۔ حقیقت علم ہے کہ کیفیات قرب الہی انہیں نصیب ہو۔ کیا یہ صرف صحابہ کی عظمت تھی انہیں نصیب ہوئی، باقی امت کے لیے اس میں کوئی حصہ نہیں؟ تعلیمات باقی ہیں تو کیا برکات بھی باقی ہیں؟ یہ آیت کریمہ اسی بات کا جواب دے رہی ہے، ان فیکم رسول اللہ۔ اس پہلو سے رسول اللہ تم میں آج بھی موجود ہے، آپ کی رسالت بھی موجود ہے، آپ کی برکات بھی موجود ہیں، تعلیمات بھی موجود ہیں۔ علماء حق نے عمریں صرف کر دی تعلیمات رسالت پناہی کو مخلوق تک پہنچانے میں، اور بڑے خوش نصیب لوگ تھے جنہیں یہ شعبہ زندگی نصیب ہوا، جن کی آدھی عمر حصول علم میں لگ گئی، باقی آدھی علم تقسیم کرنے میں لگ گئی۔ یہی حقیقی طور پر کامیاب لوگ تھے اور دنیا میں قابل رشک لوگ تھے اور اللہ کے محبوب لوگ۔ صحابہ نے برکات نبوت کیسے تقسیم کی؟ حضور کی مثال قرآن کریم نے روشنیاں تقسیم کرنے والے سورج کی دی ہے، سراجم منیرا، ایسا سورج جو روشنیاں بانٹتا رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابی کا نجوم، میرے صحابہ بھی ستارے ہیں، وہ بھی سورج کی روشنی لے کر آگے تقسیم کرتے۔ جب حضور دار دنیا سے پردہ فرما گئے تو تقسیم برکات صحابہ سے بھی ایسی ہوئی کہ جو بھی کسی صحابی کی صحبت میں پہنچا وہ تابعی ہو گیا، ایک الگ طبقہ بن گیا جس کی نظیر نہیں ملتی۔ گویا تعلیمات نبوت کے ساتھ انہیں برکات نبوت بھی نصیب ہو گئی۔ لیکن جو انداز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا وہ غیر نبی کا تو نہیں ہو سکتا۔ ظاہر ہے حضور کی صحبت میں صحابی بنے تو صحابی کی تو صحبت میں تابعی بن گئی، اور یہ بھی ایک نگاہ کا معاملہ، جو ان کی نگاہ میں آ گیا، جو ان کی صحبت میں پہنچ۔ تابعین میں بھی یہ قوت موجود تھی، جو تابعین کی مجلس میں پہنچا وہ تبع تابعی کہلایا۔ اور یہ وہ تین طبقے ہیں جن کے بارے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی تھی، خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم۔ یہ تینوں طبقے
صحابہ تابعین تبع تابعین یہ خیر القرون ہے، دنیا میں جتنے زمانے گزرے ان سے بہترین زمانے، بہترین لوگ، بہترین لوگ۔ کیا تبع تابعین کے بعد برکات تقسیم ہونا بند ہو گئی؟ ہرگز نہیں، تھوڑا سا انداز مختلف ہو گیا۔ بارگاہ رسالت میں تو سورج تھا جو سامنے آیا روشن ہو گیا، پھر بات ستاروں تک آئی۔ تبع تابعین کے بعد حاصل کرنے والے کو بھی کچھ محنت کرنا پڑی، وہاں محنت کی کرائی مل جو سامنے آیا، ایک دفعہ نور نبوت اس پر پڑا، اس کا سب کچھ روشن، دل روشن ہو گیا۔ تبع تابعین کے بعد حصول کے لیے کچھ لوگوں کو اپنے دل کا زنگ اتارنا پڑا، میل اتارنا پڑا، کیونکہ دینے والوں میں وہ قوت نہیں تھی، نہ لینے والوں میں وہ قوت تھی۔ تو اللہ کریم نے سب سے زیادہ جس حکم کو کتاب اللہ میں دہرایا ہے وہ ذکر الہی، اور یہاں تک فرمایا وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، اتنی اللہ اللہ کرو کہ کائنات محو ہو جائے، صرف اللہ رہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا لِكُلِّ شَيْءٍ سِقَالَةٌ وَسِقَالَةُ الْقُلُوبِ ذِكْرُ اللَّهِ كَمَا قَالَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہر چیز کی پالش ہوتی ہے جو اسے صفا کرتی ہے، دلوں کی پالش اللہ کا ذکر۔ تبع تابعین کے بعد تبع تابعین سے ان لوگوں نے برکات نبوت لی جنہوں نے ذکر کر کے اپنے سینوں کو منور کیا، اپنے دلوں کو صاف کیا، ان کا زنگ اتارا، تو انہیں وہ کیفیات اور وہ برکات نبوت اپنی حیثیت کے مطابق نصیب۔ لیکن ایک بات میں ضرور عرض کروں گا کہ ذاکرین اور اہل اللہ اور علماء حق کی فہرست بڑی طویل ہے، حتمی طور پر کوئی نہیں جانتا۔ ہر عہد میں کتنے کتنے عظیم اللہ کے بندے گزرے ہیں، کتنے کتنے بہترین ذاکر گزرے ہیں، کتنے کتنے بڑے صوفی گزرے ہیں، کتنے بڑے قرب الہی کے حامل گزرے ہیں، کتنے کتنے علماء ظواہر گزرے ہیں۔ اللہ سب پر رحم فرمائے، لیکن سب کو کوئی نہیں جانتا۔ ایک بات، یہ ایک سنت تھی بارگاہ رسالت میں، جو آیا صحابی ہو گیا، جو بھی ایمان لے کے آیا صحابی۔ قید نہیں تھی، عالم تھا یا ان پڑھ تھا، مرد تھا یا خاتون تھی، بزرگ تھا یا بچہ تھا، امیر تھا یا غریب تھا، یہ کوئی قید نہیں تھی۔ ایک ہی قید تھی، جو ایمان کے ساتھ بارگاہ رسالت میں پہنچا، مرد، عورت، بچہ، بوڑھا، عالم، جاہل، امیر، غریب، سب صحابی۔ یہ سنت صحابہ کے عہد میں بھی قائم رہی، جو بھی صحابی کے پاس پہنچا تابعی ہو، اسے وہ کیفیات نصیب ہو گئی، اس کے دل میں نور ایمان زینت بن گیا، اسے کفر سے، گناہ سے، برائی سے عداوت ہو گئی، دشمنی ہو گئی، نیکی محبوب ہو گئی۔ جو پہنچا تابعی بن گیا۔ تابعین میں بھی یہ سنت موجود رہی اور برکات موجود رہی، جو ان کی بارگاہ میں پہنچا تبع تابعی بن گیا۔ تبع تابعین کے بعد پھر یہ سنت قائم نہ رہی۔ کوئی انہی کی خدمت میں پہنچا، اس نے علوم ظاہری حاصل کیے، برکات حاصل نہیں کی۔ کوئی پہنچا، اس نے برکات بھی حاصل کرنی۔ اور ایک بات یاد رکھیں، جنہیں برکات نبوت نصیب ہوتی ہیں وہ سب عالم ہوتے ہیں، یا خود علم ہوتا ہے ان کے پاس، یا کسی عالم سے وابستہ ہوتے ہیں۔ بغیر علم کے برکات نبوت پر قائم نہیں رہا جا سکتا۔ تو ہر صوفی عالم ہوتا ہے، لیکن ہر عالم صوفی نہیں ہوتا۔ علوم ظاہری حاصل کرنے والا ہر عالم جو ہے وہ کیفیات کا حامل نہیں ہوتا، برکات کا حامل نہیں ہوتا، لیکن ہر صوفی عالم ہوتا ہے۔ پھر یہ دو طبقے بن گئے، کچھ وہ لوگ جنہوں نے تعلیمات بھی حاصل کی اور برکات بھی حاصل کی، کچھ وہ لوگ
جنہوں نے علوم ظاہر حاصل کیے، انہیں سینے سے لگایا، ان پر عمریں بسر کر دی اور انہیں مخلوق خدا تک پہنچانے میں تقریراً، تدریساً اور تحریراً زندگیاں صرف کر دیں، اللہ ان پر کروڑوں کروڑوں رحمت نازل فرمائے اور سب کو اپنے قرب جوار رحمت میں جگہ دے۔ ہمارے لیے سب محترم ہیں، لیکن جنہوں نے علم ظاہر کے ساتھ کیفیات قلوب بھی حاصل کی، وہ زیادہ احسان ان کا ہے۔ 1400 سال بیت گئے، 14 صدیاں اس مبارک دور کو گزرے بیت گئی۔ ہم تاریخ تصوف اور صوفیاء کے حالات جب پڑھتے ہیں، بڑے بڑے عظیم نام ہیں، ان سے بے شمار لوگوں کو علوم شریعت اور علوم طریقت پہنچے، لیکن جب برکات کی طرف ہم آتے ہیں تو بڑے بڑے صوفی کے ساتھ 5 10 4 1 2 3 تھوڑے سے نام نظر آتے ہیں جنہوں نے ان سے برکات نبوت بھی حاصل کی۔ اور یہ تاریخی تصوف میں اٹھا کر دیکھ لیجئے، جہاں تک آپ پڑھیں گے، جہاں تک آپ جائیں گے، آپ کو بہت بڑے بڑے عظیم صوفیوں کے ساتھ چند نام نظر آئیں گے، باقی سب علوم ظاہری حاصل کرنے والے لوگ نظر آئیں گے، کیفیات قلبی حاصل کرنے والے لوگ چند نظر آئیں گے۔ اور یہ صرف میری عقیدت یا محبت کا تقاضا نہیں ہے، یہ تاریخی بات ہے۔ اللہ جس کو چاہے اور جس سے چاہے جو کام وہ لے سکتا ہے، اور جسے چاہے اس عزت سے، اس درجے سے نواز سکتا ہے، وہ اس کی اپنی تقسیم ہے۔ یہ 1400 سال بعد اسی آپ کے شہر کا مولانا اللہ یار خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک بندہ گزرا ہے اس راہ سے، جس کی زندگی میں جو اس سے وابستہ ہوا اسے علوم ظاہری بھی نصیب ہوئے، کیفیات باطنی بھی نصیب، اور یہ سنت خیر الانام تبع تابعین کے بعد مولوی اللہ یار خان رحمۃ اللہ علیہ نے زندہ کی۔ آج جاپان سے لے کر امریکہ کے مغربی ساحلوں تک، چین سے لے کر جنوبی افریقہ تک، دنیا کے ہر ملک میں ذاکرین مرد موجود ہیں، خواتین موجود ہیں، علماء موجود ہیں، ان پڑھ موجود ہیں، بزرگ موجود ہیں، بچے موجود ہیں۔ پوری 14 صدیوں میں ایک بے مثل و بے مثال صوفی حضرت مولانا اللہ یار خان رحمۃ اللہ۔ ہم کیا ہیں؟ ہم کچھ نہیں ہیں، ہمارا اپنا کچھ نہیں ہے، ہماری کوئی حیثیت نہیں۔ ہماری حیثیت صرف اتنی ہے کہ حضرت نے ہمیں ایک ذمہ داری دے دی، ہم وہاں کھڑے اپنا کام کریں، برکات انہی کے سینے سے آ رہی ہیں، مخلوق کے سینے وہی منور کرتے ہیں۔ اب یہ آگے اپنا اپنا نصیب ہے، کس نے حاصل کی کس نے نہ کی، لیکن میں یہ عرض کر دوں کہ آج روئے زمین پر کوئی ملک ان برکات سے خالی نہیں۔ یہ معمولی بات نہیں ہے، یہ معمولی بات نہیں ہے، یہ بہت بڑی بات ہے۔ لوگوں کے رنگ مختلف ہیں، صورتیں مختلف ہیں، زبانیں مختلف ہیں، موسم مختلف ہیں، قد کاٹ مختلف ہے، لباس مختلف ہے، حلیے مختلف ہیں، لیکن عشق نبوت اور عشق محمد الرسول اللہ سب کے سینے میں ایک سا موجزن ہے، اور جس کے سارے سوتے حضرت اللہ یار خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے قلب سے پھوٹ رہے ہیں، وہی اللہ یار خان جو ساری عمر اس مسجد میں جمعہ پڑھاتے ہیں۔ تو اپنے اپنے نصیب اور طلب کی بات ہے کہ اللہ کس کو
کتنی طلب دیتا ہے، کس کو کتنی آرزو دیتا ہے، کس کو کتنی خواہش دیتا ہے، اور پھر اس کو اس کے بدلے کتنا انعام دیتا ہے، یہ معاملہ اللہ اور اللہ کے بندے کے درمیان ہے۔ ہر بندے کا ایک ذاتی تعلق ہے اللہ کا جسے کوئی نہیں جانتا، صرف اللہ اور بندے کے درمیان ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے اطلاع دی، ان الذین کفروا سواء علیہم انذرتم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، یہ لوگ جو کفر پر جمے ہوئے ہیں آپ ان سے محنت نہ کیجئے، یہ نہیں مانیں گے، اس لیے کہ میرا اور ان کا تعلق اتنا بگڑ چکا ہے کہ آپ کی کوشش سے بھی اب یہ جڑ نہیں سکتا۔ تو گویا اللہ کریم نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی تو آپ کو خبر ہوئی، ورنہ ہر بندے کا ایک ذاتی تعلق اللہ سے ہے جسے اللہ اور بندے کے درمیان۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ نماز باجماعت کی فضیلت میں ایک فضیلت یہ بھی ہے کہ 10 بندے ہوں تو 10 طرح کے انوارات آتے ہیں، 10 بندوں کا اپنا اپنا تعلق ہے، اپنی اپنی طرح کا، 20 ہو جائیں تو 20، 100 200 ہو جائیں، 500 1000 ہو جائیں تو 1000 طرح کے انوارات کی بارش برس، جب بارش برستی ہے تو سارے مستفید ہوتے ہیں، تو سب کو کیفیات نصیب ہوتی ہیں، باجماعت برکات میں سے ایک یہ برکت ہے۔ تو اگر کسی بد نصیب کا اللہ سے وہ تعلق بگڑ جائے تو اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بتایا کہ ان کی بات مجھ سے اتنی بگڑ چکی ہے کہ انہیں توبہ نصیب نہیں ہوئی، وہ تو بات الگ ہے۔ اللہ کا تقسیم کرنے کا نظام ایسا ہے کہ یہدی الیہ من ینیب، کوئی کہیں ہو دنیا کے کسی گوشے میں ہو جس کے دل میں انابت آ جائے اسے ہدایت عطا کر۔ مفسرین کرام اس آیت کریم کے تحت لکھتے ہیں کہ جس کے دل میں رجوع اللہ آ جائے اور صدق کے دل سے آ جائے تو اللہ اسے ایسے بندوں کے پاس پہنچا دیتا ہے جو اس کی تربیت کرتے ہیں۔ تو آج حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا لگایا ہوا یہ پودا اپنی ٹھنڈی چھاؤں میں ایک عالم کو بسائے ہوئے ہیں، اور یہ وہ لوگ ہیں جو نیکی پہ جان دیتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جنہیں برائی اور گناہ سے نفرت ہے۔ فرشتہ کوئی نہیں ہو سکتا، معصوم عن الخطا انبیاء ہوتے، غیر نبی محفوظ تو ہو سکتا ہے، معصوم نہیں۔ اللہ حفاظت فرماتا ہے اس کی، صحابہ کرام محفوظ تھے، تابعین تبع تابعین محفوظ تھے، معصوم نہیں۔ محفوظ وہ حضرات ہیں جن کی اللہ گناہ سے حفاظت فرماتا ہے، اہل اللہ بھی محفوظ ہوتے ہیں، انسان ہیں، بتقاضۂ بشریت غلطی بھی ہو سکتی ہے، لیکن دلی آرزو یہ ہوتی ہے کہ میں اللہ کی اطاعت کروں، اللہ کے نبی کی اطاعت کروں، اور معاملات اس طریقے سے کروں کہ کام بھی ہو، میرا رسول بھی خوش ہو، میرا اللہ بھی راضی ہو، اور میرا معاملہ بھی چلتا ہے۔ یہ وہ برکات تھیں جو آپ کی اس بستی سے بٹنے لگیں اور بٹ رہی ہیں اور بٹتی رہیں گی۔ جس طرح تعلیمات رسالت میں زندگی اور موت کوئی فاصلہ نہیں ڈال سکتی، اسی طرح برکات رسالت میں بھی زندگی اور موت کوئی فاصلہ نہیں ڈال سکتی، کیونکہ یہ اللہ کا کام ہے، اللہ تو باقی ہے، ان چیزوں کو وہ باقی رکھتا ہے، برکات کو باقی رکھتا ہے، اور ان کے آگے اسباب اور وسائل بناتا چلا جاتا ہے۔ تو ہم جو کچھ بھی ہیں، ہمیں اس کا احسان ہے کہ اس نے ایک ذریعہ بنا دیا بات کو آگے پہنچانے کا، ہماری ذاتی حقیقت کچھ بھی۔ ہمارا سارا کمال صرف یہ ہے کہ ہم وہ تار بن گئے جس سے یہ شعلہ گزر رہا ہے، ہم وہ بٹن بن گئے جس سے روشنی آن ہوتی ہے، ہم وہ فرد بن گئے جو اس امانت کو آگے منتقل کر رہا ہے، اور میرے جیسے بندوں کے لیے یہ بھی بڑا عظیم رتبہ ہے۔ بادشاہ ہونا اور بات ہے، اور بادشاہ کے دروازے پہ دربان بن جانا بھی بڑا رتبہ ہے۔
تو اللہ کریم نے یہ شرف آپ کے اس شہر عظیم کو بخشا، اس کی گلیوں کو بخشا، آپ کی ان مساجد کو بخشا، آپ کو پتہ ہو یا نہ ہو، لیکن آج بھی یہ برکات روئے زمین پر یہیں سے پہنچے۔ اور یہ میں تاریخی طور پر عرض کر رہا ہوں، پوری تحریک تصوف پڑھ لیجئے۔ میرا تجربہ ہے کہ اب تو کوئی بور شور لگ گئے، نلکے آ گئے، پانی کی ٹینکیاں آ گئی، مساجد میں پنہارے ہوا کرتے تھے جو وہ پانی کا مٹ بھر دیتے تھے، اور میں نے یہ دیکھا کہ عموماً پنہارے عموماً بے نماز اور بے دین قسم کے لوگ ہیں۔ وہ خود نمازیں نہیں پڑھتے تھے، نمازیوں کے لیے مٹکا پانی کا بھر جاتا۔ وہ یہ چھوٹی سی مسجد حضرت کے گھر کے ساتھ ہے، یہاں جب ہم آیا کرتے تھے جو پنہارا ہوتا تھا وہ بھی پناہ رسول تھا۔ کیا کیا بات کی جائے، کیسی کیسی عجیب باتیں ہیں۔ اللہ کریم ہمیں ان لوگوں میں رکھے جو ان برکات نبوت سے مستفید ہو رہے ہیں، جس عطائے الہی سے مستفید ہو رہے ہیں، اور حاضرین و غائب حضرات کو قبول فرمائے اور سب کے دلوں کو روشن فرمائے، سب تک ان برکات کو پہنچائے، ہمارے گناہ معاف فرمائے، ہماری خطاؤں سے درگزر فرمائے، اور ہمیں حقیقی دین، اس کا علم بھی اور اس کی برکات و کیفیات بھی، دین کی معلومات بھی اور دین کی کیفیات بھی عطا فرمائے، اس پہ زندہ رکھے، اس پہ موت دے، اور انہی لوگوں کے ساتھ حشر فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ آپ بیٹھ جائیں، 5-7 منٹ ذکر کر لیں، پھر اجازت چاہتے ہیں۔ اس سلسلہ عالی کا حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ کا طریقہ ذکر یہ ہے کہ آنکھیں بند کر لیں، متوجہ الی اللہ ہو جائے، سانس اندر لیں تو خیال کریں کہ لفظ اللہ سانس کے ساتھ دل میں اتر رہا ہے، سانس خارج کریں تو خیال کریں کہ لفظ ہو سانس کے ساتھ خارج ہوا اور ہو کی چوٹ لگے قلب پر۔ 7 لطائف ہیں، یہ پہلا لطیفہ ہے، 5-7 منٹ مل کر اس پہلے لطیفے کو کر لیتے ہیں۔ اللہ کریم سب کو توفیق دے، جنہیں توفیق ہوگی وہ آگے بھی سیکھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ اللہ اللہ، پہلا لطیفہ۔ اللہ اللہ اللہ، دعا کرو۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ۔
اللهم ربنا لا تقتلنا بغضبك ولا تهلكنا بعذابك واعف عنا قبل ذلك. اللهم ربنا لا تسلط علينا من لا يرحمنا. أنت ولينا في سفرنا وحضرنا في مالنا وأهلنا. أنت ولينا في الدنيا والآخرة. توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم أيد الإسلام والمسلمين. اللهم اعز الإسلام والمسلمين إنك على كل شيء قدير. اللهم ربنا نور قلوبنا بنور المعرفة والإيمان. اللهم ارزقنا اتباع نبيك صلى الله عليه وسلم واتباع خلفاء الراشدين المهديين. اللهم ربنا عليك توكلنا وإليك ربنا وإليك المصير. وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ برحمتک یا اے باد صبا، اے باد صبا گر گزرو تم اس شہر کے روشن رستوں سے، ان روشن گلیوں سے جہاں بستا ہے محبوب میرا. اے باد صبا گزرو تم اس شہر کے روشن رستوں سے.